السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق اللہ العظیم. میرے دین بھائی اور بزرگ، رمضان کی تیاری کیسے ہونا چاہیے؟ آج 13 شعبان ہے، کل 14 ہے، کل کی رات 15 شعبان کی ہے. دن گزرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے یہاں 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا کی جاتی تھی، اس کا استقبال کیا جاتا تھا، اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد تک اس کے گزرنے پر افسوس، اس کی کوتاہیوں پر استغفار کیا جاتا تھا. اے اللہ، ہمیں رمضان گناہوں سے پاک عطا فرما، ہمیں رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ، اور اے اللہ ہمارے اعمال کو مردودیت سے محفوظ رکھ کے قبول فرما دے. اللهم سلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا سالما. اس طرح کی دعا اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے. پورے رمضان میں 720 گھنٹے ہیں. اگر آدمی 8 گھنٹے بھی آرام کرتا ہے تو 480 گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں. ایک ایک لمحہ کیسے ذرا قیمتی بن جائے. جیسے رمضان گزرے گا ویسے انشاءاللہ پورا سال گزرے گا. جس نیکی کی عادت رمضان میں ڈالی جائے گی، تجربہ ہے کہ اس نیکی پر سال بھر جمنا آسان ہو جائے گا. رمضان میں نیکی کا کرنا آسان، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آدمی گناہ کرتا ہے رمضان سے پہلے کی عادت کی وجہ سے، لت کی وجہ سے، رسیاں جانے کی وجہ سے، یا چھوٹے موٹے شیاطین کے اپنے پھندے میں پھانسنے کی وجہ سے. رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، موسم ویسے ٹھنڈا کروا دی، لیکن گرما کے روزے. تو سب سے پہلا مسئلہ علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ شوگر کا کون سا مریض اور سخت بڑھاپا کس حالت میں اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. اور جتنے روزے میں نے چھوڑے ہیں اتنے روزوں کا فدیہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جانا ہے، تاکہ اتنے روزوں کی طرف سے انہیں 2 کلو گیہوں صدقہ کیے جائے یا اس کی قیمت صدقہ کی جائے. اور اگر صحت مل گئی، مہینے میں ہفتے میں 1-2 روزے خاص طور پر سردی کے موسم میں رہ سکتا ہوں تو پھر ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. قضا کرنے کی طاقت مل جاتی ہے تو قضا کرنا ہی ہے.
لیکن اگر قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر روزے کی طرف سے فدیہ دینا چاہیے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ کل کی رات بارات کی رات ہے، شب بارات کا وقت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ 15ویں شعبان کو اللہ انسانوں کے دل کی طرف دیکھتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں مگر مشرکی، مگر سینے میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو شب برات کے وقت میں اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھنا اور رشتوں کے جوڑنے کی فکر، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کا جذبہ۔ تو رمضان کے روزے بیماروں کو معلوم کر دینا چاہیے، معمولی عذر کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے وہ بچے جو سمجھدار ہو چکے ہیں ان کو رمضان کے فرض روزے کا شوق 7 سال 10 سال کی عمر سے سمجھا رہے ہیں۔ اب لڑکا لڑکی سمجھدار ہو چکی ہے، اب تو ان کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور روئی کے گالے یا روئی کے گولے بنا کر دیتے تھے، وہ اسے کھیلتے کھیلتے دن گزر جاتا، شام میں افطار کرواتے اور روزہ رکھنے پر انکریج کیا جاتا، ہمت بڑھائی جاتی تھی۔ اپنے ایسے بچوں کو روزے کا شوق دلانا چاہیے۔ عام طور پر تراویح کے سلسلے میں جیسے ہی رمضان آتا ہے 8 رکعت اور 20 رکعت تراویح کی الجھن کھڑی کر دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے 20 رکعت کی نماز پڑھوائی۔ 8 رکعت پڑھنے والا خطرے میں ہے، اگر اللہ نے باقی 12 رکعت کے بارے میں پوچھ لی، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سوا پارے کی ترتیب اطمینان سے بشاشت سے ایسے امام کے پیچھے جو باتجوید پڑھتا ہو اپنی تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ سخت ضرورت ہے، کاروباری مسائل ہیں، 10 دن میں پڑھو، روزانہ 3 پارے، اور بھی سخت ضرورتیں ہیں تو روزانہ 5 پارے کی ترتیب 6 دن میں پڑھو۔ ایسے حفاظ کرام کے پیچھے جن کا حفظ بہت زیادہ پختہ ہے اور وہ اس طور پر پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں بھی آتا ہے، 1 رات میں پورا قرآن، 3 رات میں پورا قرآن، پڑھانے والے کو بھی سحری سے پہلے کسی طرح مکمل کرنا ہے، پڑھنے والا بھی اطمینان سے فاصلے پر کھڑا رہتا ہے، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے لگ جائیں تو رکوع میں آ کر شریک ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں تو اس نے قرآن نہیں سنا، نماز میں تو اس نے قرآن نہیں سنا۔ درمیانی رفتار اور اپنی عورتوں کو تراویح کا شوق دلاؤ۔ فرض نمازوں میں تو کوتاہی نہیں ہوتی ہے، رمضان میں فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، لیکن تراویح کا اہتمام نہیں۔ سب سے بہتر عورتوں کی تراویح یہی ہے کہ گھر کے کونے میں تنہا یا 2-4 سہیلیوں کو لے کر انفرادی طور پر پڑھے،
چلیے کوئی حافظہ ہے 10-12 خواتین کو لے کر پڑھاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے آواز باہر نہ نکلے، مردوں کی بھیڑ اکٹھی نہ ہو، یا کہیں پر حافظ صاحب کو رکھ دیا گیا اور 15-20 خواتین گھر میں قرآن سن لیتی ہے، پیچھے 2-4 مرد ہیں اور خواتین ہیں، پردہ بیچ میں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی فنکشن ہال میں کسی بڑی جگہ پر عورتیں تراویح کے لیے جائیں، سج کر جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، زیور پہن کر جائیں، شوہر کی اجازت لیے بغیر جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات میں دیر سے گھر واپسی اور وہاں پر باتیں کرنے کی مجلسیں، نئی عورتوں سے دوستیاں، جوان بچوں کا ایسی جگہوں پر بھیڑ جمع کرنا، یہ سب فتنوں کا دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عورتوں کو اسی کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ 20 رکعت تراویح اپنے گھر میں پڑھا کرے۔ اعتکاف پہلے بوڑھوں میں تو شوق تھا، اب بوڑھوں میں بھی شوق نہیں رہا اعتکاف کا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اگر باجماعت پڑھی جانے والی مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پوری بستی کو گناہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لانے کے بعد کبھی آپ نے اعتکاف کا نعرہ نہیں کیا، اور اگر اعتکاف کا نعرہ ہوا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ بات تذکرے میں بھی نہیں لائی جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، مصنون اعتکاف، اگرچہ مردوں کی طرح نہیں ہے کہ مرد بالکل نہ بیٹھے تو گناہ گار ہوتے، عورتیں نہ بیٹھنے سے گناہ گار تو نہیں ہوتی، لیکن انہیں 10 دن کا مصنون اعتکاف یا 1-2 دن کا نفل اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہنا، دعا کا اہتمام، قضا نمازوں کی فکر، قرآن کی تلاوت کی تکمیل، دنیا کی جھمیلوں سے اللہ کی طرف جھک کر رہنا۔ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، اعتکاف کا شوق، اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کا شوق، اور جو نوجوان اس مسجد میں اور دوسری مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں، عجیب قسم کے مفاسد، عجیب قسم کی کوتاہیاں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ فون کا استعمال، ہنسی اور دل لگی، اور دوسرے اعمال کرنے والوں کی راحت میں خلل، بدتمیزی اور بد اخلاقی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ سب حرکتیں ہمارے نوجوان کی مسجدوں میں کر رہے ہیں۔ گھر کو چھوڑا، فون کو نہ چھوڑا، اور مسجد کی 4 دیواری میں تو آئے لیکن دل ساری دنیا میں چکر لگ رہا ہے۔ تو اعتکاف کی حقیقت نہیں۔ اگر مسجد میں 2-4 آدمی ضروری اعتکاف کرنے والے ہوں تو ہمیں چاہیے کسی اللہ والے کے پاس، کسی مربی کی صحبت میں، کسی عالم دین کی معیت میں ہم اعتکاف کریں تاکہ ہماری تربیت ہو، سیکھنے سکھانے کا موقع ملے، علمی مذاکرے سننے کا ہمیں شوق ملے ان کی مجلسوں میں اور ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ جن ماؤں بہنوں کے روزے گزشتہ سال خاص بیماری کی وجہ سے قضا رہ جاتے ہیں، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا کہ جب آقا شعبان کے مہینے میں نفل روزے رکھتے
تو امی جان گزشتہ رمضان کے فرض روزوں کی قضا کر دیتی تھی اور یہ فرماتی تھی کہ ما رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ میں نے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اللہ کے نبی شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ تو اماں جان بھی اپنے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتی تھی، ورنہ مہینوں سالوں کے روزے قضا رہ جائیں گے ان بہنوں کی گردن پر۔ تہجد کا اہتمام ابھی سے آدمی اپنے آپ کو عادت ڈالے، نہ جانے کون سا رمضان زندگی کا آخری اور پتہ نہیں رمضان ملے بھی کہ نہ ملے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے اللہ کی محبت میں کہ جو تہجد کے وقت میں سوتا ہے۔ الیس کل حبیب یخلو بحبیبی، کیا ہر دوست اپنے دوست سے تنہائی میں ملنا نہیں چاہتا؟ تو تہجد تو اللہ سے ملاقات کا خاص وقت ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طبیعت کو تہجد پڑھانے کے لیے بوجھ ڈالا 20 سال، اور 20 سال کے بعد میری طبیعت کو تہجد کے پڑھنے میں لذت ملنے لگی۔ کعبۃ نفسی علی القیام 20 سنۃ تلذذت به 20 سنۃ۔ حضرت عبدالعزیز بن روان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر آتے، اس پر ہاتھ مارتے اور یہ فرماتے وَلَكِنَّ فِرَاشَ الْجَنَّةِ أَلْيَنُ، یہ بستر تو اچھا نرم ہے لیکن جنت کا بستر اس سے زیادہ نرم ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے تہجد کا اہتمام۔ مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تھک جاتے تو بیٹھ کر پڑھتے، اتنا تھک جاتے کہ اب سوائے نیند کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین پر گھسیٹتے ہوئے بستر پر جا کر سو جاتے، کھڑے ہو کر جانے کی طاقت ختم ہو جاتی تھی۔ ایسے لوگ تھے اپنے آپ کو عبادت میں تھکانے والے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے سے شخص نے کہا میری آنکھ تہجد میں کھلتی نہیں۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے رہنا عزت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، اور اللہ یہ عزت اور شرافت گناہگار کو نہیں دیتا ہے، نافرمان کو نہیں دیتا ہے۔ دن میں گناہوں سے بچا کر اللہ تجھے تہجد کا موقع راتوں میں عطا فرمائیں گے، راتوں میں عطا فرمائیں گے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فکر بہت کم وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ علماء کے پاس جا کر پورے اکاؤنٹس جیسے سی اے کے سامنے رکھ کر حساب کروایا جاتا ہے، اس طرح سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرواتے، اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو پہنچانے کی فکر نہیں ہوتی، جو دروازے پر آ گیا اس کو زکوٰۃ دے دی گئی۔ اور رمضان میں ویسے بھی موسمی اور پیشاور فقیر پیدا ہو ہی جاتے ہیں، ہر رسید بک لانے والے پر اعتماد کر لیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کرنے میں بھی تفصیلی مشورہ علماء سے کرنا چاہیے۔ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا باقی رہ گیا تو میرا پورا مال حرام ہو سکتا ہے، پتہ نہیں جو روپیہ میں کھاؤں وہ کسی بیوہ کا، وہ کسی غریب کا، وہ کسی یتیم کا ہو۔ زکوٰۃ کے مسائل
خرچ کرنے میں پہلے سے منصوبہ، اپنے خاندان میں جو ضرورت مند ہے، اپنی بستی میں جو ضرورت مند ہے، آدمیوں کو تلاش کریں۔ اس میدان میں کام کرنے والی مستند تنظیمیں اور اپنے جن علماء پر ہمارا اعتماد کا تعلق ہے ان کی رہبری میں خرچ کریں۔ افطار کٹس تقسیم کیا جاتا ہے، کھانے کا سامان تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی بیمار، کسی کی تعلیمی فیس اور کسی کی اور ضرورتیں جو وہی جانتا ہے، ایسی ضرورتوں کو اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے پورا کرنے کی فکر ہونا چاہیے، تحری ہو، غور و فکر ہو، اندھا دھند زکوٰۃ حوالے نہ کر دی جائے، روا روی میں زکوٰۃ ادا نہ کر دی جائے، صرف بوجھ اتارنے کی فکر نہ ہو۔ ایسے وہ لوگ تھے، تلاش کر کے دیتے تھے، چھپا چھپا کر دیتے تھے، خوشبو لگا کر دیتے تھے کہ میرا صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر بندے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اپنے کاروباری زندگی کو صحیح کرو، سحری کا موقع، افطار کا موقع، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری میں برکت ہے، رات میں جلد سونے کی فکر۔ ماہر علماء کرام کی صحبت میں عمرہ، کیونکہ رمضان کا عمرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، ہوا خوری کے لیے نہیں، ریلیجیس پکنک کے لیے نہیں، تھوڑے سے ہوٹل اور ہوائی جہازوں کے سفر کے لیے نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے لیے عمرہ، اعمال کے اہتمام کے لیے عمرہ کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اپنے روزوں کو خراب نہ کرو، ان اجتماعی افطار کی دعوتوں میں جا کر جہاں پر بھوکوں کی طرح، بعض مرتبہ چوپایوں کی طرح ایک دوسرے پر گر کے کھایا جاتا ہے، زبان کے چٹخاروں چٹوروں کے لیے اپنی مغرب کی نماز چھوڑ دی جاتی ہے، ایک فرض روزہ رکھا، کئی فرضوں کو ذبح کر دیا، کھانے پینے کو چھوڑا، بڑے بڑے گناہوں کو نہ چھوڑا، اپنی عورتوں پر بوجھ، روزہ رکھنے کا احسان۔ اب میری ماں گھنٹوں اٹھا رہی ہے، بیوی پر قدم قدم پر غصہ، ملازموں سے بدتمیزی، روزہ رکھنے کا احسان جتنا رہا ہے، حالانکہ ہمیں سکھلایا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملازم کے ساتھ اگر وہ نمازی ہو شفقت نرمی کا معاملہ کرو، اگر وہ روزے دار ہو اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرو۔ اور پھر وہ کتنا بد نصیب ہے، چار مینار کے پاس، ملا پلی کے ارد گرد اور مختلف چوراہوں پر پیسہ کمانے کا زمانہ، نیکیوں کے کمانے کا زمانہ نہیں، اب نہ تراویح کی توفیق، نہ دعا والی افطار کی توفیق، نہ تہجد والی سحری کا شوق، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ آخرت اور روزے کی حقیقت کا مذاکرہ۔ یہ کیسے منحوس قسم کے لوگ ہیں، کیسی بے برکتی کی زندگی ہے۔ ان بیچاروں کو اس نورانی موقع پر بھی اپنے اللہ سے معاملے کو استوار کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ہر قسم کی تیاری کرنا چاہیے۔ جن اعمال کا میں نے مذاکرہ کیا، ان اعمال میں سے ہر عمل کی تیاری کرنا چاہیے۔ جتنی تیاری صحیح ہوتی ہے، رمضان اتنا مؤثر اور بابرکت گزرتا ہے، اور جتنی تیاری میں کوتاہی ہوتی ہے تو سنبھلتے سنبھلتے پھر رمضان کا آخری دن بھی آ جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، کتنے دوست ہیں ہمارے، کتنے بھائی ہیں، کتنے افراد خاندان ہیں گزشتہ رمضان میں ساتھ تھے، اب ساتھ نہیں ہے،
میں بھی پتہ نہیں یہ رمضان یا آئندہ رمضان تک باقی رہوں یا نہ رہوں۔ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں۔ اپنے اوپر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ جنازوں پر آ کر بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا اس زمانے میں، وہاں پر بھی فون میں مصروف ہے۔ باپ کے لیے 3 مرتبہ قل پڑھنے والے بھی نہیں ملتے ہیں۔ ختم قرآن پڑھنے والوں، ختم قرآن کرنے والوں کے لیے تو آنکھیں ترس گئی۔ کرائے کے پڑھنے والوں کو تو لایا جاتا ہے، خود سے درد کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ قرآن اور رمضان گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے قرآن کا دور کیا کرتے حضرت جبرائیل سے۔ نہیں جانتے ہو ٹیوشن لے لو، علماء کرام کی صحبت میں رہو، اپنے قرآن کو درست کرو۔ بچپن میں استادی ماں سے پڑھا اور جیسا بھی پڑھا، اب موجودہ زمانے میں ماشاءاللہ باصلاحیت علماء اور مجودین اور حفاظ کی بڑی تعداد ہے۔ درست کرنے کی فکر، ایک پارا غلطیوں کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک رکوع تجوید کے ساتھ سیکھا جائے۔ اپنی عورتوں کو بھی اس رخ پر ڈالنا چاہیے۔ کیسے وہ اللہ کی بندیاں تھی جو گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 18 پارے پڑھ لیا کرتی تھی۔ کیسے وہ لوگ تھے جو رمضان کے ہر دن رات میں 2 قرآن پورے کرتے تھے۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں آج بھی ایک قرآن پورا کر لیتے ہیں۔ مجھے بھی تو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، مولا میں ہی کیا بد نصیب ہوں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک مرتبہ بھی قرآن کا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ فون پر انگلیاں تھک جائے، آنکھوں میں نیند آ جائے، جسم ساتھ نہ دے، بستر پر لیٹ گیا، بالوں میں 100% سفیدی آ گئی، لیکن فون کی جدائی کی برداشت نہیں۔ قرآن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جسم پر کانٹے آ جاتے ہیں، طبیعت متلا جاتی ہے، طبیعت پژمردہ ہو جاتی ہے، دلوں میں مولا کے کلام کی طرف کوئی اشتیاق نہیں ہے۔ دلوں کی سختی کی انتہا تو دیکھیے، روئیے اس پر، تڑپیے مولا کے سامنے۔ اپنے رب کے کلام محبوب سے تعلق ہوگا، اس کے خطوط اور لیٹرز کے پڑھنے میں کتنی دلچسپی ہوگی۔ اللہ سے تعلق ہوگا، ان کے کلام سے تعلق ہوگا، ڈوب کر پڑھنے والے، عشق میں پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ رمضان عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے جو نیک بندوں کو ملا کرتا تھا، زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لغویات سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب